والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبتنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انتہائی قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ماہ رمضان المبارک اور روزے دے فضائل و مسائل کے بیان کا سلسلہ درس کی گفتگو چل رہی سی. درۃ الناصحین کے اندر شیخ حسن بن احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ اس کی سپاہ کو نقل فرماندے نے کہ اللہ رب العالمین نے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ میں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت میں دو نور عطا فرمائے نے تاکہ دو اندھیریاں دے نقصان کو بچ سکیں. جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے یا اللہ وہ دو نور کڑے نے؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وہ دو نور ایک نور رمضان ہے تے ایک نور قرآن ہے. سبحان اللہ. اے دو نور عطا فرما، ایک نور رمضان اور ایک نور قرآن. جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ دو اندھیرے کڑے نے کہ انہاں دو نوراں دی وجہ نال دو اندھیریاں دے نقصان کو نہ بچنا ہے. وہ دو اندھیرے کڑے نے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک قبر دا اندھیرا تے ایک حشر دا اندھیرا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی بخشش کا کتنا کس قدر اہتمام اور سامان فرمایا ہے. اسی واسطے حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے اس بات کو نزلۃ المجالس کے اندر امام عبدالرحمن بن عبدالسلام صفوری شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا. جناب حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت نو عذاب فرمانا ہوتا تو کدے بھی اللہ تعالیٰ انہاں نو ماہ رمضان المبارک اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ عطا ہی نہ فرماتا. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ عطا ہی تا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی بخشش فرمانا. سبحان اللہ. ایک سورت کی یہ برکت ہے سورہ اخلاص قل هو اللہ، یہ دی اتنی برکت ہے، یہ دا اتنا مقام اور فضیلت ہے، پھر پورے قرآن دا کی مقام ہوئے. سبحان اللہ. اس واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ماہ رمضان اور قرآن دونوں فرمایا بندہ مومن دے حق وچ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرن گے. روزہ کہے گا یا اللہ انہوں میں کھان پین تو روک رکھیا، خواہشات کو روک رکھیا، آج میں تیری بارگاہ وچ دے حق وچ شفاعت کرنا قبول فرما. قرآن کہے گا یا اللہ میں اس کو راتی مٹھی تے پیاری نیند تو روک رکھیا، انہیں میری خاطر اپنی نیند قربان کر چھڑی، یا اللہ آج میں تیری بارگاہ وچ دے حق وچ شفاعت کرنا قبول فرما. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اللہ تعالیٰ روزے دی شفاعت بھی قبول فرمائے گا، قرآن دی شفاعت بھی قبول فرمائے گا. شفاعت تے پھر ہونی ہے نا کہ روزہ رکھیا ہوا ہے، یہ رکھیا ہی نہیں تے پھر شفاعت تے اپنے روزے
جو شفاعت کرنی ہے جنہیں جو رکھیا ہے تے جنہیں رکھیا ہی نہیں، جنہیں نماز تراویح قرآن پاک سنے ہی نہیں، صبح تلاوت ہی نہیں کی قرآن پاک، سوچنا چاہیے اس بات۔ آخری جملہ آئیے درس کا سماعت فرماؤ۔ یہ بات جڑی میں عرض کرنے لگا یہ بھی نزلۃ المجالس کے اندر امام عبدالرحمن بن عبدالسلام صبوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج والی رات معراج میں تشریف لے گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا کے تلے ایک عجیب و غریب خلقت اور شکل صورت کا ایک فرشتہ دیکھا، ایسا فرشتہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کا قد 1000 سال کا راہ ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے، 1000 سال کا راہ اس فرشتے کا اتنا بڑا قد ہے۔ فرمایا کہ اس فرشتے کے 1000 سر نے، ہر سر دے اندر، ہر سر دے اندر 1000 چہرے نے، ہر چہرے دے اندر 1000 منہ ہے، ہر منہ دے اندر 1000 زبان ہے، تے ہر زبان وچوں 1000 بولی بولدا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہی ہر زبان تے 1000 گیسو نے، گیسو بات بولتے ہیں، 1000 گیسو نے، ہر گیسو تے 1000 نور دے موتی نے، ہر موتی تے 1000 نور دے دریا نے، ہر دریا کے اندر 1000 نور دی مچھلی ہے، ہر مچھلی کا قد 100 سال کا راہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس فرشتے کی آواز اتنی پیاری ہے، اتنی خوبصورت اس کی آواز ہے، لہجہ اتنا پیارا ہے۔ فرمایا جب اللہ کا فرشتہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے نا، وہ تسبیح سن کے اللہ کا عرش بھی جھومن لگ پیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا عرش بھی جھوم رہا ہوتا ہے اور تسبیح سن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تو 2000 سال پہلے تخلیق فرمایا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج والی رات جب میں اس فرشتے کے قریب پہنچا، میں نے سلام کیا، انہیں سلام کا جواب دیتا، کھڑے ہو کے استقبال کیتا کہ اپنے دونوں پر پھیلا دیتے۔ فرمایا انہیں پر کتنے بڑے نے، اگر زمین و آسمان کے درمیان اس کے پر کھولے جان، پھیلائے جان کہ اتنا زمین و آسمان کے درمیان خلا ہے پر جائے، اتنے بڑے ہوئے پر نے، اس نے اپنے دونوں پر کھولے اور میرا استقبال کیا، تعظیم کی، کھڑے ہو کے میں نے معانقہ کیتا، یعنی گلے ملیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ انہیں گوشہ دیتا، نے گوشہ دے کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں بشارت ہوئے کہ ماہ رمضان المبارک کی برکت کے نام اللہ تعالیٰ نے کوئی امت کی بخشش فرما دی۔ صرف ایسے ایک آخری جملے واسطے میں پورا واقعہ رض کیتا ہے۔ انہوں پتہ ہے میں کئی بڑی رض کیتا ہے کہ میری عادت ہے اگر ایک جملہ بھی میرے موضوع پر متعلق ہوئے میں پوری حدیث پاک اور پورا واقعہ رض کرتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک عطا فرما کے اس امت کی بخشش کا کتنا سامان فرمایا ہے۔ اگر بندہ خود پھر پیشاں ہوئے پھر اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اتنے وسیع دریا کھولے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھن دی عمل توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا